جی ناظرین السلام علیکم۔ تین بہت اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو مریم نواز کا اوکاڑا میں جلسہ، میسو کراؤڈ، اور توقع نہیں تھی کہ اتنا بڑا جلسہ ان حالات میں مسلم لیگ نون کر سکے گی۔ مریم نواز نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، ایک بہت ہی بڑا جلسہ کیا۔ اس جلسے میں جو خطاب تھا وہ لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس جلسے میں مریم نواز نے لوگوں کے دل کس طرح جیتے اس پر بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، الیکشن کمیشن نے سینٹ میں روز ہونے والی مضحکہ خیز قراردادوں کا ایک ہی دفعہ جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں مانتے، آپ جو مرضی قراردادیں پیش کریں، ہم اس کی بیسس پر الیکشن ملتوی نہیں کر رہے، بس کر دیں بس کر دیں بس کر دیں۔ تیسری بات اور بہت اہم بات، لطیف کھوسہ صاحب کا بیان آ گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے الیکشن کچھ ٹھیک نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے، ہمیں بتانے والے ہیں؟ خود آپ گئے سپریم کورٹ، خود پٹیشنیں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں۔ تو ان تین موضوعات پر آپ سے بات کرنے ہیں۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، پہلے مریم نواز کا اوکاڑا میں جلسہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آج سے ان کی سیاسی کیمپین کا، انتخابی کیمپین کا آغاز ہو گیا ہے۔ بہت دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون سو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ جلسے ہو رہے ہیں، ان کا بیانیہ ختم ہو گیا، ان کی باتیں ختم ہو گئی ہیں، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ساری باتیں، سارا کرٹیسزم ایک جلسے سے ختم ہو گیا۔ جب بھی عوام باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایک جلسہ تمام کرٹیسزم کا جواب ہوتا ہے۔ مریم نواز نے میرے خیال میں بڑے بڑے جلسے کیے ہوں گے، لیکن اتنا بڑا جلسہ شاید اوکاڑا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ۔ مریم نواز نے ایک بات اپنے والد سے سیکھی ہے کہ جتنے لوگ سٹیج پہ ہوں، جتنے امیدوار ہوں، ان سب کا بڑے احترام سے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان کے جلسے میں سوائے میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ چونکہ انتخابی جلسے ہیں، اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی میں کو کل کریں، آپ دوسرے کینڈیڈیٹ کو عزت دیں، احترام دیں، اس لیے کہ کل کو اس نے آپ کا بازو بننا ہے، اس نے آپ کا قومی اسمبلی میں ممبر بننا ہے، صوبائی اسمبلی میں ممبر بننا ہے، تو اس کو عزت دیں، احترام دیں، جو کہ عمران خان کو آتا نہیں تھا۔ تو مریم نواز کی یہ عادت ہے، وہ لوگوں کو احترام دیتی ہے، تو انہوں نے اسی طرح گفتگو کا آغاز کیا۔ پھر ایک وہ ہمیشہ یہ کرتی ہیں کہ جس شہر میں جاتی ہیں اس شہر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے اس شہر کے لوگوں کو بات پسند آتی ہے۔ یہ جلسہ دن کی روشنی میں کیا گیا۔ اچھا، عمران خان کے جلسے ہمیشہ شام کے وقت ہوتے تھے، اس لیے کہ پیچھے لائٹیں لگا دیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا تعداد کتنی ہے۔ دن کی روشنی میں شدید سردی کے موسم میں کیا گیا۔ اچھا، لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کتنے لوگ ہیں، اور ہزارہا لوگ تھے۔ میں ایگزیکٹ نمبر نہیں دینا چاہتا، لیکن دن کی روشنی میں یہ لوگ تھے اور بے تحاشا لوگ تھے، اور ریکارڈ جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا۔ اور میرے خیال میں مریم نواز آج کے جلسے سے بہت زیادہ خوش ہوں گی، انہیں طمانینت کا احساس ہوگا کہ جو لیگیسی ان کے باپ کی ہے، میاں محمد نواز شریف کی ہے، اس کو ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ مریم نواز نے جن اہم نکات پر بات کی، اب ہم اس بیانیے کی بات کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا نون لیگ کے پاس بیانیہ ختم ہو گیا، آج تو بیانیے کا آغاز کیا مریم نواز نے۔ ابھی دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جو بیانیے کا آغاز کیا اس میں چند باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ دن روز یہ بات ہو رہی تھی کہ بلے کا نشان تحریک انصاف سے لے لیا، بلے کا نشان ان کو دینا چاہیے تھا، جمہوری قدریں، یہ وہ۔ ایک جملہ کہا مریم نواز نے اور اس نے ساری اس گفتگو کی کایا پلٹ دی، اور وہ جملہ تھا کہ دہشت گردوں کو انتخابی نشان نہیں دیا جاتا، 9 مئی کرنے والوں کو انتخابی نشان نہیں دیا جاتا، توڑ پھوڑ کرنے والوں کو، فوج پر حملہ کرنے والوں کو، شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کرنے والوں کو انتخابی نشان نہیں دیا جاتا۔ اب آپ امیجن کیجئے وہ ساری کیمپین، وہ ساری گفتگو، وہ سارے خود ساختہ سوڈو انٹلیکچوئلز
ساری گفتگو مریم نواز نے ایک بات میں ختم کر دی۔ دوسرا انہوں نے پھر تحریک انصاف کے لیے دو جو ہیں انتخابی نشان بھی تجویز کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا انتخابی نشان ڈنڈا ہو سکتا ہے، جس کے سہارے وہ حکومت میں آئے تھے، کیونکہ عمران خان ووٹ کے سہارے نہیں آئے، ڈنڈے کے سہارے آئے تھے۔ یا اور دوسرا انہوں نے انتخابی نشان تجویز کیا کہ وہ جو ہے عمران خان کا انتخابی نشان جو ہے وہ گھڑی ہو سکتا ہے، خانہ کعبہ کی مبارک شبی والی تصویر جو عمران خان بیچ گیا اس کی تصویر ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑے کرٹیکل پوائنٹ تھے۔ اس سے دیکھیں لیڈر جب بات کرتا ہے کتنی کلیئرٹی کریٹ ہوتی ہے۔ سارا دن سے لگے ہوئے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ نے یہ صحیح نہیں کیا، یہ ایک بات کی ہے کہ دہشت گردوں کو انتخابی نشان نہیں دینا چاہیے، بات کلیئر ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جو فراڈ پکڑا گیا، اس حوالے سے بھی مریم نواز واز ویری کرٹیکل۔ انہوں نے کہا یہ تو پارٹی جال سازی پہ بنی ہے، شروع سے آخر تک جال سازی ہے، کہیں جال سازی ہے، کہیں سہولت کاری ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی کیا۔ تو بڑی سخت کرٹیسزم عمران خان پر ہوئی۔ اور پھر ججوں پہ نا بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن لیڈر بات کر سکتے ہیں، اور آگے اتنا بڑا کراؤڈ ہو تو پھر لیڈر کا بھی جگرا بڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں نا کیا ہوا، ایک میاں نواز شریف صاحب آئے تو پھر آ رہا ہے نا استعفے پہ استعفیٰ، استعفے پہ استعفیٰ، دو جج گئے نا، اور کہا نہیں انہوں نے، لیکن یہی تھے فساد کی جڑ۔ ان میں سے ایک مانیٹرنگ جج لگا ہوا تھا اور ایک کے ٹرکوں کے بنا کے لگائے تھے، مقافات عمل، اور اتنی جلدی ہوا، اتنی جلدی ہوا۔ بہت ہی زبردست گفتگو کی مریم نواز نے۔ اچھا، پھر ایک جملہ جو ہے نا انہوں نے جو بات کی، اب ظاہر ہے ہر تقریر کے اندر، ہر جلسے کے خطاب کے اندر ایک کال آف ایکشن ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، لوگوں کو ظاہر ہے آپ نے ان کو جذبات کو گرما دیا، آپ نے ان کو کہا کہ بھئی اب آپ نے اٹھ کھڑے ہو نوجوانوں، اور یہ وہ، لیکن اب آپ نے انہیں بتانا ہوتا ہے کہ اب انہوں نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے ان کے جذبات کو ایک خاص پیک تک پہنچانے کے بعد اب کیا کرنا ہے، تو اس کا جواب بھی مریم نواز، بڑی سائنٹیفکلی ویل ریسرچ تقریر تھی۔ اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں گیس کی قیمتوں میں کمی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ، سبزیاں، پھل، گوشت، مرغی، یہ سب کچھ سستی ہو، تو پھر آپ جو ہے شیر کے نشان پر ٹھپا لگائیں گے، اور جتنے ٹھپے شیر کے نشان کے اوپر لگیں گے اتنی تیزی سے مہنگائی ختم ہوگی۔ اس سے آپ نے انڈوس بھی کر دیا شیر کا نشان، یہ بار بار لوگوں کو بتانا پڑے گا تاکہ، اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، جب ان انٹینشنلی بھی جب آپ جائیں گے وہاں پر پولنگ اسٹیشن میں، آپ کے ذہن میں ہو اور آپ شیر کے نشان پر ٹھپا لگائیں، ویری ویل کیلکولیٹڈ اسپیچ اور میسو کراؤڈ۔ کوئی وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور بیانیہ ہے ہی نہیں، وہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ مبارکباد کی مستحق ہے مسلم لیگ نون۔ اور ابھی یہ یاد رکھیے، ابھی شہباز شریف نے اور نواز شریف نے جلسے کرنے ہیں، کیمپین کا آغاز اتنا اچھا ہے، تو آپ دیکھیے اس کا کلمینیشن پوائنٹ کہاں پر ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں سینٹ کے حوالے سے، اور سینٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ فاٹا کے ارکان آزاد ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی جناب اٹھ کے ایک نہ ایک قرارداد پیش کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں جی نہیں الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ دو وجوہات بار بار پیش کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے جی کہ جناب ہم موسم بڑا سخت ہے، اوہ ہو، حالانکہ موسم ہر سال سخت ہوتا ہے، سردیاں ہوتی ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہی انہیں پرابلم ہو رہی ہے۔ اور دوسرا دہشت گردی کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ دہشت گردی جو ہے بہت بڑھ گئی ہے۔ بدقسمتی سے مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں کون سا موسم ایسا ہے، کون سا سال ایسا ہے جب دہشت گردی کا خدشہ نہیں رہا؟ ہر سال تو یہاں پر دہشت گردی کا ہر موسم میں، ہر مہینے میں یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہوئے ہیں۔
تو یہ میرے خیال میں کوئی شرارت سی ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ آخری موضوع کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ جو ہے الیکشن کے لطیف کھوسہ صاحب نے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا وہ تسلیم کر رہے ہیں، جو کہ اعتراف جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف۔ مجھے ابھی پچھلے دنوں بلاول بھٹو کو ایک جگہ ملے، اور بلاول بھٹو جس طرح انہیں ملے تو بعض اوقات لوگوں کو لطیف کھوسہ پہ گمان ہوتا ہے یہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے کھیل رہے ہیں۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے آج بیان دیا کہ ٹھیک ہے ہمارے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے دے رہے، لیکن یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اچھا یہ کوئی عقل مندانہ بیان نہیں تھا کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اور انٹرا پارٹی الیکشن اگر ٹھیک نہیں ہوئے پھر تو بڑی تباہی پھیری ہے آپ نے، اور یہ بیان تسلیم کرنے کے بعد اور پھر یہ کہہ دینا آپ کون ہوتے پوچھنے کے والے؟ تو بھائی آپ خود پٹیشن لے کے تو گئے ہیں سپریم کورٹ میں، آپ سپریم کورٹ میں خود گئے ہیں نا، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے۔ آپ نے خود درخواست دائر کی، آپ نے خود وکیل بھیجے، علی ظفر صاحب آپ کے بہاف پر سارا دن دلیلیں دیتے رہے، اور جناب آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہر وقت وہاں پر پیش رہے۔ تو آپ یہ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ خود جا کر وہاں پر شامل رہے اور پھر کہتے ہیں۔ لیکن اس سارے بیان میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ پہلا پارٹ ہے کہ جس میں لطیف کھوسہ نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم سے انتخابات میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا ایڈمیشن ہے، اعتراف جرم ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔